السلام علیکم. اسلام آباد فائلز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. فیصل صاحب، ایک آج کل جو ڈبیٹ بہت زیادہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، ویسے بھی نیشنل میڈیا کے اوپر بھی ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے. ویسے تو عام دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان کمپیریزن کیا جا رہا ہے. ایک اسپیسیفک کمپیریزن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جو رفال طیارے ہیں جو فرینچ اورینٹڈ جو انڈینس کے پاس ہیں، اور پاکستان کا JF-17 ہو گیا یا J-10C ہو گیا. تو اس میں جو ہماری معلومات ہیں کہ دو ایسی ایکسرسائز ہوئی ہیں انٹرنیشنل، جس کے اندر رفال اور JF-17 تھنڈر جو ہیں بلاک 2 آپس میں آمنے سامنے تھے، اور اس میں جو ہے وہ اس کی پرفارمنس JF-17 تھنڈر کی وہ بہت زیادہ شاندار بھی رہی ہے اور انٹرنیشنلی ایکنالج بھی کی گئی ہے. اس کے اوپر آپ ذرا تھوڑا سا نا بریف اس میں تھوڑا سا بریف کر کے اس میں ذرا بتائیے گا کہ کیا اس کی صورتحال ہے. دیکھیں، جو ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بھارتی فضائیہ کی کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پہ ان کے تقریباً 30 اسکواڈرن ہیں، جو کہ اس میں سے بھی کچھ اسکواڈرنز ان کے جو ہے وہ کبھی ہم اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے بھارتی فضائیہ کے اوپر، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ ان کے جو آپریشنل اسکواڈرن ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 24-25 ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ عنقریب ان کو پلیٹ کر دی جائے گا، یہ ختم کر دیا جائے گا. تو رفال کی جو صورتحال ہے، پلوامہ سے پہلے ان کے پاس کوئی جدید ایئر کرافٹ نہیں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 36 رفال طیارے جو ہیں وہ لیے، اور Su-30 MKI جو ہے اس کو انہوں نے اپ گریڈ کیا، لیکن وہ ایک بڑا طیارہ اور اس کی مینیوربلٹی اور اس کے جو ہے نا بہت سارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، تو عموماً وہ اس کو نکالتے نہیں ہیں، خاص طور پہ ڈاگ فائٹس کے لیے یا اکراس دا بارڈر جو ہے وہ اٹیک کے لیے. یہ جو رفال ہے نا، یہ ملٹی رول فائٹر ہے اور 4.5 جنریشن فائٹر ہے. اچھا طیارہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو جو ہے نا وہ معمولی جیمر شیمرز کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ جیم ہو جاتا تو فلاں. جیم کوئی نہیں ہوتا. اس کے اندر ایک اسپیکٹرا ٹیکنالوجی ہے جو کہ الیکٹرو میگنیٹک ہے، لیزر اینڈ انفرا ریڈ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. تو یہ اویڈ کرتا ہے ریڈار کو، سگنیچرز جو ہیں وہ ان کو اویڈ کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی تیاری جس دن 2021 میں رفال انڈیا نے خریدے تھے اور وہ آگے تھے، کمیشن ہو گئے تھے، اس کے بعد سے پاکستان نے اس کا کاؤنٹر ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا. پہلے پاکستان تھوڑا سا نیچے ضرور گیا، پاک فضائیہ ہمارے پاس 4th جنریشن فائٹرز تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایکسرسائز ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، اناتولین ایگل ٹرکی میں، اور جون 2021 میں وہ ایکسرسائز ہوئی. اس میں جہاں باقی ممالک کے جو طیارے تھے، MiG-29 بھی تھے ویسے آذربائیجان کے، اس میں جو انڈیا کے پاس ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ قطر کے رفال بھی تھے، اور پاکستان نے وہاں JF-17 بلاک 2 انٹروڈیوس کروایا. اور جو اس میں ایکسرسائز کے دوران، کیونکہ ایڈورسری تھی رفال پاکستان ایئر فورس کی، اس ایکسرسائز کے اندر گرین گرینڈ اور ایسے جیسے وہ بلو لینڈ اور وہ کیا کہتے ہیں فاکس لینڈ اینڈ بلو لینڈ کا جو بلو لینڈ، تو وہاں پہ جو میں بہت ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جو اسیسمنٹ ہوئی اس میں 6 کلز تھیں پاکستان ایئر فورس کی JF-17 تھنڈر کی، 2 کلز تھیں رفال کی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک ایکسرسائز اگلے سال ہوئی، یعنی 2022 میں، وہ قطر اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ مشق تھی. اس میں جو ریشو تھا یہی JF-17 بلاک 2 تھا، 12-0 کی ریشو تھی، یعنی کہ 12 کلز تھی رفال کی اور JF-17 کی 0 کل تھی. یعنی پاکستان ایئر فورس نے اپنے ڈائنامکس کو امپروو کیا. اب جو 12 آپ تھوڑا اس کو نہیں الٹ نہیں کیا، 12 کلز JF-17 تھنڈر کی تھی، 0 جو ہے وہ رفال کی تھی. ٹھیک ہے، آپ وہ رفال کا کہیں. اچھا، یہ ذرا سمجھا دیں نا ناظرین کو، عام بندے کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. کل کیا ہے؟ کل سے مراد یہ ہے جہاز گرے، بنیادی طور پہ جہاز گرے ہے. کل سے مراد، ہاں جی، کل جو مشہور فلم ہے نا کل بل، وہ نہیں ہے نہیں، ویسے ہے یہ بھی کل بل، لیکن یہ ہائی لیول کی. اچھا، وہ ایسا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ 12 کلز کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے، ان کے JF-17 تھنڈر بلاک 2 نے
مشقوں کے دوران 12 رفال طیارے گرائے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے جواب میں رفال نے کوئی پاکستانی JF-17 تھنڈر بلاک 2 طیارہ نہیں گرایا۔ اچھا، اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد نہ صرف JF-17 بلاک 3 آ چکا، ٹھیک ہے، جس میں ایسا ریڈار بھی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ PL-15 جو ہے وہ PVR بھی ہیں، اس کے ساتھ J-10C کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، یہ بھی 4.5 جنریشن ہے، دونوں 4. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پلیٹ فارمز کی تعداد ہے وہ تقریباً 150 سے 200 کے قریب ہے۔ اب 150 سے 200 کا مقابلہ ہے 36 جہازوں کے ساتھ، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ PL-15 بھی ہے جس کی رینج جو ہے وہ تقریباً 200+ کلومیٹرز ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ رفال کے پاس جو رینج ہے وہ 140-150 کلومیٹر ہے، تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے پاکستان ایئر فورس کو دشمن کے مقابلے۔ اچھا، ویسے عددی برتری سے بڑا ایڈوانٹیج میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ان کے پاس ویسے SU 270 کے قریب ہیں، SU 30 270 وہ بھی ہیں، مگر دیکھیں اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو ابھی بھی ریسنٹ ان کو ہٹ آئی ہے، وہ کیا آئی ہے کہ آپ کے پاس جو چائنیز ہے نا، آپ کے جو چائنیز فائٹر ہیں یا چائنا کے ساتھ مل کے بنائے ہوئے ہیں اپنے لوکل، وہ انٹیگریٹڈ ہیں آپ کے ڈیفنس سسٹم کے ساتھ مکمل، جی، کیونکہ آپ کے ڈیفنس کا جو انحصار ہے نا وہ امریکہ سے شفٹ ہو کے چائنا بھی چلا گیا۔ بالکل، اب ان کا ایشو کیا ہوا، یہ جو آپ شور سن رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا پر، سورس کوڈ نہیں ملا، سورس کوڈ نہیں ملا۔ ایک تو یہ کہ سورس کوڈ کوئی کمپنی دیتی نہیں ہے، اور دوسری بات کہ سورس کوڈ وہ مینوفیکچرر کے پاس، وہ مینوفیکچرر کے پاس، جب وہ ٹیکنالوجی وہاں شفٹ کریں گے تو اس وقت کی پھر الگ بات ہے، مگر ہمارے پاس لیکن وہ ورژن جو ہے وہ انڈیجنس وہاں پہ بنے گا، وہاں اس کا سورس کوڈ بھی الگ ہوگا، اور یہ سورس کوڈ الگ، اور ہمارے پاس F-16 کے ابھی تک نہیں ہے ویسے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اب دیکھیں ایشو کیا ہوا اس دفعہ، جو رافیل نے مار کھائی وہ کہاں پہ کھائی؟ لوگ کہتے ہیں یہ سورس کوڈ نہیں تھا، یہ کوئی سورس کوڈ طیارے کی اڑان کے اندر یا اس کی فائٹ کے اندر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، وہ اس کی انٹیگریشن کے اندر ایک ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو باقی ڈیفنس اکوپمنٹ اویلیبل ہے وہ اس کے ساتھ آپ کتنا انٹیگریٹ کر، اگر آپ کے پاس سورس کوڈ نہیں ہے تو آپ انٹیگریٹ نہیں کر سکتے، تو وہ ابھی تو سورس کوڈ کی باری نہیں نہ آئی، کیونکہ وہ تو جب فائٹ جائیں گے میزائل وغیرہ استعمال کرنے کے لیے اس وقت تو اس کی باری آئے گی۔ ابھی تو یہ ہوا کہ دیکھیں انڈین کی ساری بیٹ اس کے اوپر تھی کہ یہ سیمی اسٹیلتھ ہے، سیمی اسٹیلتھ ہے، اور پاکستان کے پاس ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ ایسے ریڈارز نہیں ہیں وہ جو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، مگر یہ ڈیٹیکٹ ہوئے اور پاکستان نے آگے سے اپنی پیٹرولنگ شروع کی تو وہ واپس چلے گئے۔ اب جتنی کنٹروورسی ہے وہ سورس کوڈ کے گرد گھوم رہی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی، یہ ایک بالکل ایسے جذباتی نعرے کے لیے ٹھیک ہے۔ خالد صاحب، آپ اس پوری جو ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے، جو اوور آل جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں انڈین ایئر فورس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو اس کو بالکل لائٹ موڈ میں لیتا ہوں کہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ کئی درجے بہتر ہے ان سے۔ دوسرا یہ ہے کہ بے شک آپ نے بہت خوبیاں بیان کی، فیصل صاحب نے، رافیل کی بھی، بھٹی صاحب نے بڑی خوبیاں، نہیں جو اس کے اندر ہے، اچھا کہہ رہا ہے، چلانے والا بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے، دنیا کا وہ آپ کہہ رہے ہیں دنیا کا وہ بہترین تیار ہے۔ نہیں، تسی کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ٹریننگ ٹھیک نہیں دیتی فرینچ نے، دیکھیں پروفیشنل ایشوز ایئر فورس کے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، میں کہہ رہا ہوں بے شک دنیا کا وہ بہترین تیار ہے، آپ جو مرضی اس کی خوبیاں بیان کر لیں، جتنی مرضی بمبارمنٹ کرا لیں، اڑانا تو اس کو ابھی نندن ہے نا، ابھی نندن پہلے بھی یہاں پہ آ چکا ہے، اسی طرح کے پائلٹ، میرے پاس چائے کی پیالی نہیں ہے، اسی طرح کے پائلٹ ہیں جنہوں نے اڑا کے آنا ہے، فینٹاسٹک ٹی نہیں ہے میرے پاس کہ میں پیش کرتا، ویسے براستہ بھاگا واپس جانا ہے، وہی پائلٹ ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، ادھر آگے رافیل لے لیں، رافیل سے بڑا بھی کوئی لے لیں، آنا تو انہوں نہیں ہے، وہ ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کے جو پائلٹ ہے وہی آئیں گے نا، تو دیکھ لیں گے جب وہ آئیں گے وہ صورتحال صاحب لوگوں کے سامنے، نہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اچھا نہیں، اور لائٹر نوٹ اگر آئے تو 2-3 گرنے کے بعد امریکہ کی چاندی ہو جائے گی، F-35 کی طرف یہ چلے جائیں گے۔ ویسے وہ جے ڈی وینس کا بیان بھی شاید اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ساڑھے کو لے لو بھائی جان رافیل دینا وینس نے ان کو آفر کی، اور یہ جو امریکن سینیٹر آئے ہوئے تھے ان کا ڈیفنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر انہوں نے پاکستان کو آفر کی کہ آپ F-35 ہم سے لے لیں، وہ تو بیچنے کے لیے پھرتے تو لینے والا ہوتے، ان کے گرے گے تو لے لیں گے۔ لیکن وار جب بھی ہوگی، جس بھی ریجن میں ہوگی، جتنے بھی ممالک اسلحہ بناتے ہیں ان کی تو چاندی ہے نا، ہر ایک نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے جا کے وہاں پہ۔ باقی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب رفال لے رہے تھے اس وقت بھی کتنا طوفان مچا تھا کہ کتنی بڑی کرپشن جو ہے وہ اس کے اوپر اس حوالے سے کک بیکس لیے گئے تھے۔ اچھا ایک اور کانسیپٹ اس میں نا تھوڑا سا کلیریفائی ہو جانا چاہیے کہ ابھی جو 26 رفال کی ڈیل ہوئی ہے، نہیں
نئی ڈیل ہوئی ہے تقریباً $7.3 ارب کی فرانس کے ساتھ. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ رفال ایم ہے, ایم مینس میری ٹائم رول کے لیے. تو یہ ان کے INS وکرانت جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ اس کے لیے لیے جا رہے ہیں, اور یہ کہیں 2030 میں آئیں گے. تو ابھی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وکرانت کی گل ہوئی یہ بھی سامنے آئی میڈیا پہ بات کہ جی وکرانت آ گیا, پھر وکرانت چلا گیا, پھر وکرانت آ گیا, پھر وکرانت چلا گیا, آتا جاتا رہتا. یہ کیا سٹوری ہے خالد صاحب؟ تسی دسو ذرا ویسے کہ وکرانت. جی انڈین میڈیا نے جو ہے اور انڈین گورنمنٹ نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ آ گیا بحر ہند میں پہنچ گیا, اور اس کے نہیں بحر ہند میں تو ہے لیکن بحر عرب کی بحر عرب میں پہنچ گیا, اور یہاں پہ آ کے اس نے تباہی مچا دینی, اور ایسا نیوی کو ایسے کر کراچی لے گیا, سارا کچھ ہو گیا. تو جب ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی نا پاکستان کی جانب سے, پاکستان کو سب پتہ چل گیا یہ کس مقصد کے لیے یہاں آ رہا ہے, اور جب پھر آگے سے جوابی کارروائی شروع ہوئی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 8 یا 9 گھنٹے کے بعد وہ اپنے دوبارہ بیس پہ کھڑا تھا اور واپس جا چکا تھا. وہ ساری چیزیں ہیں کہ انٹیلیجنس اچھی تھی, انٹیلیجنس پاکستان کے پاس, نیوی کے پاس بھی تھی, ساروں کے پاس تھی, اور اسی خوف سے جب واپس گیا کہ ایک آدھا ہے یہ بھی نہ اڑ جائے کہیں, زیادہ پیچھے بھاگنے کی اس نے زیادہ کوشش کی. ویسے بھی بھٹی صاحب اس کو تو ایلیفینٹ کہتے ہیں نا, ایلیفینٹ ان دا سی, اور اس کو تو بچانے کے لیے اتنا بڑا پیرافریلیا چاہیے. یہ جو ایزی ٹو ٹارگٹ ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سرفس سے آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انڈیا کی سب سے بڑی جو آپ کہہ لیں کہ اس وقت ویکنیس ہے نا, وہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی وائز امپروومنٹ ہے اس کو اسیس نہیں کر پا رہا. اچھا پاکستان چونکہ مانگتا ہی شانگتا رہتا ہے پیسے سے, IMF کو لا لو, ادھر لو, معیشت چل نہیں رہی, تو وہ دنیا اس کو اسی تناظر میں دیکھتی ہے کہ یار ان کے پاس کچھ نہیں ہے, فقیر لوگ ہیں. لیکن ڈیفینس میں یہ کافی آگے جا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آج سون میانی اور وہ ہمارا جو ہے وہ بند ہیں, ایئر اسپیسز بند ہیں اور ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. تو ان کو یہ بڑا کلیئر میرا خیال ہے کہ اگر کانفلکٹ, ملٹری کانفلکٹ میں یہ تبدیل ہوا تو بہت بڑے سرپرائزز ہوں گے انڈیا کے لیے. یہ ہم ایسے ہوا میں بات نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطلب دیکھیں ہم نے ساری چکوٹھی سے لے کر آپ نے بھی نوا پاس تک اور پوری کوسٹل لائن بھی پھری ہوئی ہے. تو ہمیں نا چیزوں کا اندازہ ہے. اب پاکستان کے اندر ہمارے اوپر پابندی کیا ہے؟ پابندی یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا اگر سارا کچھ بتا دے تو دنیا میں ایک اور رولا پڑ جائے گا, یار کی کر گئے نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس وجہ سے ہم ذرا رپورٹنگ میں دیکھیں. یہ جو آپ نے بات کی نا پاکستان, ویسے تو ایک چھوٹی سی میں اس میں نا ایک ہسٹوریکل اس کا ٹچ دینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف جب تھے چیف آف آرمی اسٹاف, پھر ایک آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب ایک ٹائم پہ ان کے پاس پریزیڈنٹ بھی تھے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی تھے, تو وہ کافی سارے عہدے ان کے پاس. تو اس وقت یہ ایک باقاعدہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ پلان ترجیح دیا گیا تھا. جو اس کا بنیادی باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ تینوں سروسز, یہ نہیں کہ بہت ایک آپ طویل شاپنگ لسٹ اٹھا کے تو آپ مارکیٹ میں چلے جائیں کہ مجھے یہ اسلحہ چاہیے, یہ چاہیے, نیوی چاہیے. آپ ایک تو خود انحصاری کی طرف جائیں, اور جس کو اگلے 20-25 سال میں جس فورس کو جو ضرورت ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں. تو یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی بعد میں JF-17 تھنڈر بن رہا ہے, باقی ساری چیزیں, یہ ساری جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, یا فرگیٹس کی انٹری ہوئی ہے, یا باقی میزائل بورڈس ہیں, یہ سارا کچھ یہ اس کے تحت آ رہا ہے. لہذا پاکستان نے بڑے سمارٹلی اپنے ڈیفنس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو آل جو ان کے ہیڈز رہے ہیں, چیف رہے ہیں. اور بیسک آئیڈیا آبویسلی یہ جنرل پرویز مشرف کا تھا جنہوں نے یہ کام کیا ہے. جی فیصل صاحب. اچھا, اس میں یہ جو وکرانت والی بات ہے نا, یہ انڈین میڈیا نے بڑی مذائقہ خیز انداز میں اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جی وہ چلا گیا, وہ پہنچ گیا. وہ یہ کوئی طیارہ نہیں ہے, یہ کوئی فریگیٹ ڈسٹرائر کارویٹ نہیں ہے کہ وہ اکیلا چلا جائے گا. بیسیکلی وکرانت جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ہی انڈکٹ ہوا, اور سی میں ٹرائلز اور سلسلے چلتے رہتے ہیں, ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہیں, اور انہوں نے اپنے انجن اور اپنی مینوریبلٹی اور باقی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں وہ نکلا تھا. ٹھیک ہے, اور ابھی اس کے اوپر کوئی جہاز ہے نہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ایئر کرافٹ کیریئر, اپنے ناظرین کے لیے, کوئی بھی ایئر کرافٹ کیریئر جب نکلتا ہے تو وہ ایک ہائی ویلیو یونٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک پوری جو ہے وہ کروزرز کی
फाइटर तैयार जो आपके फ्रिगेट्स हैं, उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर्स हैं और कॉर्वेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसकी पूरी एक स्क्रीन होती है। वो उसको स्क्रीन इसलिए कहते हैं कि वो प्रोटेक्ट करती है एयरक्राफ्ट कैरियर को, बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरियर खुद एक सफ़ेद आती है, एक सिटिंग डक है, उसको दुश्मन की जो सबमरीन है वो हिट कर सकती बड़े आसानी से। वो सोमालिया में किया अल-कायदा के लोगों ने। अभी ये जो यहाँ पे जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स जो आए थे मौजूद हैं यहाँ 5th फ्लीट के भी, और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त मौजूद हैं बिल्कुल यमन के पास, ठीक है, और हूथीज उस पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के पास अपने 30-35 जहाज़ होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, रेड उसका अपना सर्वेलेंस के जहाज़ होते हैं जो कि एरियल सर्वेलेंस करते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट ज़रूरी हैं। इस वक्त इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इसकी कमी है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि क्योंकि उसकी कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा है, 2-3 हज़ार किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। कभी इसके ऊपर भी इमरान साहब को एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन बहरहाल नेवी, पाकिस्तान नेवी की प्रेजेंस वहाँ मौजूद है और उस वक्त भी मौजूद थी, और उस प्रेजेंस की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़तरात लाहक हो सकते थे। इसलिए वो करवार जो उनका कर्नाटका का जो बेस है, नेवल बेस है, वहाँ वो वापस चला गया और खुश असलूबी से पहुँच गया, और अब मेरा खैर खैरियत से और अब निकलेगा नहीं, समुंदर ही नहा धो के वापस उन्होंने बहाना बनाया कि किचन में आग लग गई थी। जी जी नहीं, आप एक बात तो माने ना कि वो छोटी सी चीज को कैसे बढ़ा चढ़ा के बयान कर देगा। पाकिस्तान को बिल्कुल फतह करने वाले विक्रांत जी, विक्रांत मोड़ के। हमें इजाज़त दीजिए। हमारे अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी बजाइएगा। थैंक यू।